السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس منزہ۔ آج آن لائن کلاس کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے۔ اس سے پہلے آپ سورہ البقرہ کے 16 رکوع پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو اب میں آپ کو پڑھاؤں گی بیٹا، یہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ کلاس میں نہیں پڑھایا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، اور اس کو لیکچر کو اچھے طریقے سے آپ نے یہیں پہ جو ہے وہ مجھ سے سننا ہے، پڑھنا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ دوسرا پارہ ہے اور ہمارا 17 رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے نادان لوگ، من الناس لوگوں میں سے، نادان ان قریب کہیں گے، ما وَلَّاهُمْ کس نے پلٹ دیا ان کو، کس نے ہٹا دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ پہلے تھے۔ قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط المستقیم کی طرف۔ اب یہ تحویل قبلہ کی آیت ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلا قبلہ مسلمانوں کا جو ہے وہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے، جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچایا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں عبادت کرنے والے کو جس طرح اللہ حکم دے اسی طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، اور کرنا فرض بھی ہے۔ تو مشرق اور مغرب جو ہے یہ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہر طرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہو، بس اس کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، صرف شرط یہ ہے۔ تحویل قبلہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا، اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ بس اس کے اوپر بڑے اعتراضات تھے یہودیوں کے کہ کیوں قبلہ جو ہے وہ بدل دیا، کس چیز نے ان کو ہٹا دیا، جو پہلے نمازیں پڑھی ہوں گی، جو وفات پا گئے صحابہ کرام، ان کی ساری نمازیں ضائع گئیں۔ تو بہت سارے انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مشرق مغرب، اللہ صرف ایک طرف نہیں ہے، ایک مقام پر نہیں ہے، ساری دنیا، ساری کائنات کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محیط ہے۔ تو مشرق مغرب ان جو ہے وہ طرفوں کی کوئی حیثیت نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ کا حکم جس طرف عبادت کرنے کا رخ کر کے ہو جائے وہی ہمارے اوپر فرض ہے اور واجب ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا قبلے کو جس پر تم تھے، مگر نہیں بنایا ہم نے قبلہ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے، اور مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں امت وسط کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ اسی بہتر اور افضل فضیلت کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ ایک اور مقام پر جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ اسبات میں جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ عادل بھی کیا گیا ہے، امت وسط۔ ایک معنی جو ہے وسط کے وہ اعتدال کے بھی ہیں، یعنی امت یہ اعتدال میں رہنے والی جو ہے وہ امت ہے، یہ افراط و تفریط کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہوتی، اور یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے بالکل اس میں اعتدال ہے، افراط و تفریط کسی قسم کی اس میں نہیں پائی جاتی، اور اس قسم کی افراط و تفریط سے اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا ہے، یعنی یہ جو ایکسٹریم ہے کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں۔ دوسرا جو اس آیت میں تحویل قبلہ کا حکم ہے، یہ تحویل قبلہ کی ایک وجہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جو سچے مومن ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنکھ کے اشارے کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل بات نہ تھی، بلکہ یعنی وہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے، اور وہ محبت میں اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جب صلح حدیبیہ ہوا اور قریش مکہ کے جو سفیر آئے معاہدہ طے کرنے کے لیے، تو انہوں نے جا کر اپنے مشرکوں کو کیا بات کی تھی، یہی کہ جو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام، وہ تو ہم نے کہیں بھی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں دیکھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم کے اوپر بطور تبرک مل لیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کے اشارہ ابرو کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور آپ کے قدموں کے اوپر پیچھے پیچھے قدم جو ہیں وہ رکھنے والے تھے، تو وہ سچے مومن انہی کو یہاں پر کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھرنا یا کعبہ آپ کی اتباع میں رخ کو پھیر لینا کوئی بھی مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو نماز کی حالت میں جب وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا ایک صحابی تھے، ان کے ہاں اس وقت دعوت میں مدعو تھے، اور اس وقت نماز کا وقت ہوا تو آپ صحابہ کرام کو جو ہے وہ جماعت کروا رہے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور آپ جو ہیں وہ اپنے اسی حالت میں جو ہے وہ اپنے مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ جو ہے وہ پھیرا، تو آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے پھیر لیا، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو آپ نے اس کی اطلاع جو ہے وہ مختلف مساجد میں جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھیجا تاکہ وہ اس کی جو ہے وہ
اطلاع کریں کہ کعبے کا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیں، مسجد الحرام کی طرف رخ جو ہے وہ کر لیں۔ تو یہی اس بات کی کیا ہے کہ رکوع میں تھے ایک مقام پر صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے، تو صحابی نے جا کر جب اطلاع دی تو انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ کعبے کی طرف جو ہے وہ پھیر لیا تھا۔ اور ایک مقام پر یہ ہے کہ آپ مسجد قبلتین یعنی بنی سلمہ کے محلے کی مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے اس میں جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ وہی آئی اور آپ نے رخ جو ہے وہ اپنا مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا۔ ایسا ہی مسجد قباء میں بھی ہوا، اور صحابہ کرام جو ہے وہ نماز کی حالت میں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف جو ہے وہ پھیر لیا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دیکھا اس میں کہ کون ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل جو ہیں وہ گھوم جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، گو کہ وَإِن كَانَتْ اگرچہ یہ کام بہت بڑا تھا مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ مگر ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور نہیں اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا تمہارے ایمان کو۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ بعض صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ بات شبہ پیدا ہوا کہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا انہوں نے سوچا کہ ہم نے جتنا عرصہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں نمازیں یہ ضائع ہو گئیں یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں اس کا پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تبھی معتبر ہے جب نماز اور دیگر احکام الہی کی پابندی ہوگی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ قد نری تقلب وجہک، قد نری تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ یعنی بار بار پھیرنا، وجہ کا آپ کا اپنے چہرے کو، فی السماء آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بس آپ اپنا منہ اسی کی طرف پھیرا کریں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ سچ ہے، مِن رَّبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہ قطعی علم رکھتے ہیں اس بات کا جو کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حکم اور سچی بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں اہل کتاب، اس پر بڑے اعتراضات انہوں نے کیے۔ اہل کتاب کے جو مختلف صحیفے ہیں ان کے اندر قبلہ مسجد الحرام جو ہے وہ اس کا ذکر موجود ہے، اور کہ یہ جو ہے وہ قبلہ ہوگا، اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا۔ مگر وجہ کیا تھی جھٹلانے کی؟ صرف ان کا جو ایک غرور تھا، ان کا جو تعصب اور حسد تھا، اور بس وہ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن گئی کہ وہ سچائی کو قبول کریں، جبکہ وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہیں وہ جانتے تھے، کیونکہ توریت اور انجیل کے اندر جو ہے وہ اس کی پیشن گوئیاں موجود تھیں،
اور آپ نے مختلف مقامات کے اوپر قرآن مجید کی آیات میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے صرف یہ تعصب اپنے اندر اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیغمبر مبعوث کیا، اور چونکہ زیادہ تر پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اس لیے انہوں نے اس تعصب کو اپنے ذہنوں میں پال لیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید سارے پیغمبر اسی نسل میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے، اور ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، ہم اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ تو انہوں نے اس بات پر صرف ضد، حالانکہ توریت کو، جس کتاب کو مانتے تھے، اور عیسائی جس کو مانتے ہیں، یعنی انجیل کے اوپر ایمان رکھنے والے، ان کے اندر یہ ساری باتیں آلریڈی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دی تھیں کہ آئندہ بھی کیا ہونے والا ہے، آخری پیغمبر آئے گا اور وہ عرب میں ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ عرب میں آ کر پہلے سے آباد ہو گیا کہ ہم اس پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے پہلے ہوں، تاکہ، مگر یہ ہے کہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ ایمان نہ لائے اور ہر بات کے اوپر اعتراض کرتے رہے، جبکہ یہ جانتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ آخر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا کیا ہوگا، مسجد الحرام یعنی کعبہ ہوگا۔ آگے ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ فَاتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنْ، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور آپ ولا اگر آپ دے دیں، الذین ان لوگوں کو، اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہ اہل کتاب، بکل آیت ہر ایک نشانی، متبعوا قبلتک، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ جو مرضی ان کو دلیل دے دیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہود کی مخالفت، تو اس کی وجہ جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ انتہائی کمزور حسد، بغض، انات، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے دلائل کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا یہ ہے کہ انسان کے اندر دل میں کسی چیز کو داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ صاف ہو، لیکن ان کے دلوں میں چونکہ بغض ہے، اس لیے وہ ہرگز نہ آپ پر ایمان لائیں گے اور نہ وہ آپ کے قبلے کو مانیں گے۔ اچھا، آگے ہے، اگلی آیت ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اچھا، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بعض کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ البتہ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے تحت، ظاہری بات ہے اس کے پابند ہیں۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے، آپ ان کے قبلے کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہود کا قبلہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ، اور عیسائی جو ہیں وہ مشرق کی جانب بیت المقدس کے رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور یہود جو ہے وہ اس کے مغرب کے جانب۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر اب متفق نہیں، تو مسلمانوں سے کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ مل جائیں اور ان کی بات کو جو ہے وہ مان لیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کے باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا ان کی خواہشات کو ماننے لگیں گے تو یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وعید اس سے پہلے بھی آ چکی، یعنی مقصد یہ ہے کہ امت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کی پیروی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ قرآن اور حدیث۔ تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اپنی اولاد کو کون نہیں پہچانتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو جو ہیں وہ جانتے بھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ اہل کتاب کے ایک گروہ کے حق کے چھپانے کو بتایا گیا ہے کہ جو حق کو چھپانے کا وہ مجرم ہے، کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کا بھی تھا، جو کہ ان کے اندر بہرحال اللہ نے ان کو ہدایت بخشی اور وہ مشرف با اسلام ہوئے، لیکن ایک گروہ جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ چھپاتا ہے، حالانکہ وہ اس کو جانتے تھے، کیونکہ جس کتاب کے ماننے والے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، اچھا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے سچی بات ہے، فلا تکونن، پس نہ تم ہو جانا، من الممترین، شک میں پڑنے والے، تم شک میں پڑنے والے نہ ہو جانا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ اگر کسی نے اس میں شک کیا تو وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف متوجہ ہے، وَلِكُلٍّ، ہر ایک متوجہ ہے کسی نہ کسی ایک طرف، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ یا سبقت لے جاؤ یا دوڑو، أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ تمہیں لے آئے گا سب کے سب کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھیر لو تم اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اچھا من حیث
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اگلی آیت بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلَّ وَجْهَكَ، پس فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر لو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو پس پھیر لو اپنا چہرہ اس کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے. اب دیکھیں کہ اس میں ہے قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، یا چونکہ یہ نسخ کا حکم پہلا تھا. اب دیکھیں ناسخ و منسوخ ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے، سمجھیں بہت بڑا مضمون ہے. ناسخ و منسوخ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیت اتاری ہے، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے یا اس کو اٹھا لیتا ہے تو اس جیسا یا اس سے بہتر حکم جو ہے وہ نافذ فرما دیتا ہے. بہت سے احکام آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہیں وہ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، مگر حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کی جگہ اللہ نے نیا حکم نافذ کر دیا. اور بہت سے کچھ ایسے احکام ہیں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے ان کے اندر ان کا ہم جیسے رجم کی آیت ہے، اللہ نے آیات ہی اٹھا لی، ان کی ہم تلاوت بھی نہیں کرتے، مگر یہ ہے وہ حکم موجود ہے دنیا میں نفاذ کے لیے. اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ نسخ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک حکم کو اللہ نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کر دیا. یعنی بیت المقدس پہلے قبلہ تھا، مسلمان بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ حکم جو ہے وہ منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ متعین کر دیا. تو یہ تاکید اس میں کی گئی ہے، اور اس کی اور اس لیے ذہنی طور پہ تذبذب کو دور کرنے کے لیے بھی دوسری بات یہ ہے کہ ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر انسان کے دل میں جو ہے وہ راسخ کر دیا جائے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور وہاں بھی اس کو بیان کیا گیا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ مخالفین کے اعتراضات کا جو ہے وہ ازالہ بھی کیا گیا ہے. اس کا بار بار جو ہے وہ ذکر کر کے، اس لیے بار بار جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے حجت کا جو کی جہاں تک جو ہے وہ بات ہے اس کے بارے میں، یعنی اہل کتاب تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ توریت اور انجیل کے اندر جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے قبلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسجد الحرام ہے. تو تاکہ یہ نہ ہو کہ آج کے اس زمانے کے یہودی اور عیسائی یہ کہتے کہ دیکھو جی ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ یہ ذکر کیا گیا ہے، مگر یہ ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. تو تاکہ یہ کہ ان کے لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے، اللہ نے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کر دیا. اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں جنہوں نے ظلم کیا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس نہ ڈرو تم ان سے، وَاخْشَوْنِی، اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ راست کو پا جاؤ. اب دیکھیں اس میں ظالموں سے مراد اناد بغض رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو اسلام دشمنی میں آگے بڑھ گئے، وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخر الزماں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، کیونکہ جن کتابوں کے وہ ماننے والے تھے ان کے اندر بھی یہ موجود تھا، اور وہ الہامی کتابیں تھیں یقیناً، اسی لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اور لیکن وہ بغض و عناد کی وجہ سے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر بلا جو ہے وہ کہ پیغمبر بالآخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد جو ہیں وہ مشرکین مکہ بھی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو،
ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، اور کعبے کے اوپر جو ہے لیکن اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ شرک کا تھا۔ تو مگر یہ کہ وہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، ان قریب ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے، مجھ سے ڈرتے رہو، یہ جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلا خوف، یعنی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز ہو کر عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو تمام نعمت اور ہدایت کے تعبیر فرمایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو جو ہے وہ انعام و کرام کا مستحق بھی بناتا ہے، اور ہدایت کی توفیق جو ہے وہ بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، اب کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کما ارسلنا فیکم رسول، جیسا کہ ہم نے مبعوث کیا تم میں رسول، منکم تم میں سے ہے، یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے تم پر، پڑھتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے یا تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتابہ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمۃ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم اور تمہیں سکھاتا ہے یا تعلیم دیتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی بس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم یا مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور تم میری ناشکری جو ہے وہ نہ کرو۔ اب دیکھیں، پس ان نعمتوں پر اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو، کفران نعمت جو ہے وہ اس سے بچو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح، تحلیل، تکبیر وہ پڑھنی چاہیے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، قوتوں، توانائیوں کو اس کے اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خدا داد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔ شکر کرنے میں پر مزید اللہ کے احسانات کی بشارت اللہ نے دی ہے، اور ناشکری پر اس نے عذاب، بہت زیادہ سخت عذاب کی جو ہے وہ وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو استعانت طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان آپ دیکھیں اس کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تکلیف اور پریشانی، اور یا پھر خوشی اور راحت۔ تو نعمت میں شکر ادا کرنے کی تلقین، اور تکلیف میں صبر، اور اللہ سے مدد مانگنے کی اللہ نے اس آیت میں تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں، یعنی دونوں میں خیر۔ آپ دیکھیں جب صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تکلیف پر، اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ہے وہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو خوشی پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، تو یہ میں نے پیچھے جو پہلے آیت پڑھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یعنی اللہ پھر اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک تو یہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں اور جو ہیں گناہ ان کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اس سے بچنا، اور دنیاوی لذتوں کو قربان کر دینا، جو عارضی ہمیں دنیا کے فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا نقصان ہے اس کے اوپر ہم صبر کریں، خاموشی جو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو ہمیں تکلیفیں درپیش ہوں یا سامنے یا مشقتیں ہمارے سامنے آئیں، انہیں ہم اپنے بڑے ضبط سے جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے برداشت کریں۔ تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ ہمارے نفس کے اوپر کتنی ہی گراں کیوں نہ ہوں، اللہ کے ناپسندیدہ باتوں سے ہم بچیں، چاہے ہماری خواہشات جو ہیں وہ کتنا ہی ہمیں اس کی طرف کیوں نہ کھینچیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر بہت مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے بڑے راستے کھول رکھے ہیں تاکہ وہ ہماری آخرت میں بخشش فرمائے۔ وَلَا تُقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو جو مارے جائیں اللہ کے راستے میں انہیں مردہ نہ کہو، شہیدوں کو، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز کے لیے ہے، ان کی تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ زندگی ایسی جو ہے انبیاء اور مومنین جو اعلیٰ قدر ہیں، یہاں تک کہ کفار کی بھی ہے، یہ شہید کی روح، اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے دنیا سے ان کو، اور وہ زندہ ہوتے ہیں شہید حقیقت میں، اور وہ خوراک دیے جاتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ ولا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور نہیں، ہم ان کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کا شعور جو ہے وہ نہیں رکھتے، البتہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم تم کو آزمائیں گے چیزوں کے ساتھ، من الخوف، خوف کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اچھا پھر والجوع، بھوک کے ساتھ، مالوں میں کمی کے ساتھ، والانفس، اور جانوں کے ساتھ، جانوں میں اور مالوں میں کمی کے ساتھ، والثمرات، اور پھلوں میں، وبشر الصابرین، اور بشارت دے دو جو ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، جو صبر کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ اصابتہم مصیبت، ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی ان پر نوازشیں ہیں، من ربہم ورحمہ، اور رحمتیں ہیں، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھیں ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ پڑھنا چاہیے اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کی بہت فضیلت اور تاکید جو ہے وہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو ہے وہ اپنی مصیبت پر اجر مانگتا ہے اور پھر اس سے بہتر مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس سے بہتر اس کو عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ، مروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں شعائر جو ہے، شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ یہاں حج کے وہ مناسک، مثلاً آپ دیکھیں کہ وہاں وقوف عرفات ہے، سعی ہے، نہر، ان کو شعائر جو ہے وہ کرنا وغیرہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔
ان الصفا فمن حج البیتا، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کیا جس نے، او اعتمرا اور پھر اس نے جو ہے وہ عمرہ کیا، فلا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، پس نہیں ہے اس پر کوئی گناہ، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا، وہ یطوف بہما کہ وہ اس کا طواف کرے۔ اچھا، اب اس میں ومن تطوع خیرن، پس جس نے نیکی کی اپنی خوشی سے، فإن اللہ شاکر علیم، پس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جو ہے وہ قدردان ہے، شاکر قدردان ہے، علیم اور انہیں خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کی واضح نشانیاں، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ اس کے بعد جو باوجود اس کے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب یہ جو صفا اور مروہ کے بارے میں ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے الفاظ میں ہے کہ کوئی گناہ نہیں اس سے، کہ بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اگر ان کا کوئی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کی شان نزول بھی بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے پہلے نا منات ان کا بت تھا، اس کے نام کا تلبیہ جو ہے وہ پکارتے تھے، تو جس کی وہ ایک پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کوئی گناہ نہیں۔ اور بعض جو ہیں مفسرین انہوں نے اس کا پس منظر یہ کہا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت جس کا نام اصاف تھا، اور مروہ پہاڑی پر نائلہ نام کا بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے تھے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے کہیں گناہ نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کے اوپر بت ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے یہاں بت پڑے ہوئے تھے تو وہ اس کی صحیح کرتے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس جو کنفیوژن تھی اس کو دور فرما دیا۔ اب یہ صحیح جو ہے وہ ضروری ہے، جس کا آغاز صفا سے کیا جاتا ہے اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس میں سے ہے کہ اور یہ اس جو ہے اس کے اندر سے ہے، یعنی حج کا ایک رکن ہے، یا اس کا بھی ایک رکن ہے۔ عمرے کے اندر بھی جو ہے یہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں جو صفا سے شروع ہو کر مروہ کے اوپر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے، اوور ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا اگلے لیکچر میں جو ہے وہ نیکسٹ جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ آپ لوگ بہرحال یاد رکھیے کہ ہم نے کہاں تک جو ہے وہ پڑھا ہے، آیت نمبر یاد رکھ لیں، 159 تک جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔